بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی قصر الخطبہ۔ اس باب کے اندر جو حدیث ہے حضرت جابر بن سمورہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کئی جمعے پڑھے، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نماز اور خطبہ تھا وہ دونوں درمیانی ہوتے تھے۔ فکانت صلاتہ قصداً و خطبتہ قصداً، قصداً کا مطلب متوسطاً، یعنی درمیانی، آپ کی خطبہ بھی درمیانی ہوتا تھا، آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی۔ اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی خطبہ مختصر پڑھے اور نماز لمبی پڑھائے، یہ اس آدمی کے فقیہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اس آدمی کے فقیہ یعنی عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ وہ عقل مند آدمی ہے کہ جو خطبہ مختصر دے اور نماز لمبی پڑھائے۔ کیوں کہ مختصر خطبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑے وقت میں اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتا ہے، اور جو آدمی تھوڑے وقت میں اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکے، یہ انتہائی ذہین آدمی کی علامت ہوتی ہے۔ اس پہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ امریکہ کا سب سے پہلا جو صدر تھا ابراہیم، اور وہ یہ بڑا غضبناک قسم کا خطیب بھی تھا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو ایک موضوع دیا جائے اور 10 منٹ دیے جائیں کہ 10 منٹ میں آپ نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے، تو آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا اس میں تیاری کرنے کے لیے؟ تو فرمایا 2 ہفتے۔ تو اس نامہ نگار نے پوچھا اگر آپ کو 20 منٹ دیے جائیں ایک موضوع پر بات کرنے کے لیے؟ تو فرمایا 1 ہفتہ۔ تو اس نے کہا اگر آپ کو 30 منٹ دیے جائیں ایک موضوع پر بات کرنے کے لیے؟ فرمایا پھر کوئی وقت نہیں چاہیے، جب چاہو میرے سے لے لو، میں تقریر کر لیتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ مختصر وقت میں اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا یہ انتہائی عقل مند آدمی کا کام ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مختصر خطبہ پڑھتا ہے اور نماز لمبی پڑھتا ہے، تو فرمایا پڑھاتا ہے یہ آدمی فقیہ ہے، یہ عقل مند آدمی ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں پر سسٹم الٹا ہے، ہمارے یہاں تو سسٹم الٹا ہے۔ حالانکہ نماز جمعہ کے اندر آگے باب آئے گا، ہم تو بس بعض تو اللہ معاف فرمائے والتین والزیتون اور والقدر پڑھ لیتے ہیں، اور بعض تو سورۃ والعصر بھی پڑھ لیتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس سے جمعہ پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سے جو ثابت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سورہ منافقین اور سورہ جمعہ یا سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ بڑی بڑی صورتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ میں پڑھتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ یہ جو جمعہ ہے یہ شعائر میں سے ہے، جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے لیکن شاعر اللہ میں سے بھی ہے، تو یہ خطبہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور خطبے کا صرف عربی زبان میں ہونا ضروری ہے، کسی اور زبان میں خطبہ نہیں دیا جائے گا، پشتو میں، فارسی میں، انگلش میں، ہر جو زبانیں، کسی زبان میں، پوری دنیا میں خطبہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ عربی کے اندر دیا جائے گا۔ کیوں کہ عربی جو ہے یہ تمام زبانوں کی اصل ہے، اور یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں روم، فارس اور یہ علاقے فتح ہوئے جس میں قبطی، رومی اور یہ زبانیں بولی جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے وہاں پر جمعہ کا خطبہ عربی میں دیا ہے، ان زبانوں میں نہیں دیا۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے اور جمعے کا خطبہ عربی کے اندر دیا جائے گا، اور یہ اس آدمی کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ خطبہ مختصر پڑھے اور نماز لمبی پڑھائے۔ تو جو جمعہ پڑھانے والے ہیں ان سے یہ بھی درخواست ہے وہ کم از کم، اگلے باب میں ہم انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بحث کریں گے، تو وہ جمعے کے اندر کم از کم کبھی کبھی آگے پیچھے سے بھی پڑھ لیں، لیکن جو صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے اس پہ ذرا دھیان دیں۔ یہ 2-3 باتیں تو ہو گئی خطیبوں کے متعلق۔ اب لوگوں کے متعلق کیا حکم ہے کہ لوگ کیا کریں؟ فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک تو ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے تو بیان میں تو جس طرح مرضی بیٹھے، لیکن خطبے کے اندر سارے لوگ صفوں میں بیٹھیں اور صفوں کے اندر سے ہی امام کی طرف متوجہ رہیں، چہرہ ان کا امام کی طرف ہو۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے تھے ہم اپنی صفوں کے اندر ہوتے تھے، لیکن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنے چہروں سے متوجہ ہوتے تھے، یعنی حضور ہماری طرف دیکھتے تھے، ہم حضور کی طرف دیکھتے تھے۔ اور فرمایا جب خطیب کو دیکھا جائے گا تو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اور ہاتھوں کے اشاروں سے بات کے سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی۔
لیکن یہ جو طریقہ ہے آج کل کہ جب خطیب آتے ہیں جمعے کے لیے تو لوگ صفوں میں پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر دوسرے کے اندر ہاتھ جو ہے نا وہ رانوں پہ رکھ لیتے ہیں، اور درمیان کے اندر جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگتے ہیں، اس کی کسی ضعیف حدیث سے بھی اس بات نہیں ہے، یہ سارے بدعات اور رسومات ہیں۔ لہٰذا خطبہ دوزانوں بیٹھ کر سننا بھی بہتر ہے، اور جسی ہیت پہ آدمی بیٹھ سکے خطبہ سن لے، خطبے کا سننا واجب ہے۔ یہ جو ہیت اختیار کی جاتی ہے اس کا کسی حدیث میں بھی ثبوت نہیں ہے۔